اس نے سوچا تھا شادی کے بعد سکون ملے گا، مگر حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے جہنم مل گیا۔ ایک مغرور شوہر، ایک بیمار باپ اور ایک وعدہ جو اس کی گردن میں پھندا بن گیا۔ جب باپ نے کہا، بیٹا شاویز تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، تو میرب سمجھ گئی یہ احسان نہیں ہے، یہ اسے خریدنے کی قیمت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرب ٹوٹے گی یا شاویز حیات کو جھکا دے گی۔ جاننے کے لیے دیکھیں اگلی قسط۔ سحر جنون، قسط نمبر 3۔ شاویز کے حویلی سے جانے کے بعد بھی پورے کمرے میں اس کے سخت الفاظ کی گونج باقی تھی۔ میرب نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو مضبوط کیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شاویز حیات جیسے مغرور شخص کے سامنے کمزوری دکھانا اپنی خودداری کو مارنے کے برابر ہے۔ ڈائننگ ہال میں دادا سائیں نے میرب کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میرب بیٹا، شاویز کا مزاج بچپن سے ہی بہت سخت اور منمانیاں کرنے والا رہا ہے، لیکن اب اس حویلی میں تمہاری عزت اور حقوق کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا، لیکن اس کے دل میں شاویز کی وہ دھمکی گونج رہی تھی کہ اگر دادا سائیں کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دوں گا۔ وہ مجبور تھی۔ اسے اپنے بیمار باپ کی خاطر شاویز کے سامنے ایک اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہی تھا۔ دوپہر کو میرب نے اپنے والد کو فون کیا۔ دوسری طرف سے رحمت علی کی کمزور آواز آئی تو میرب کا دل بھر آیا۔ میرب میری بچی، شاویز کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا۔ اس نے آج صبح ہی شہر کے سب سے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ کو میرے پاس بھیجا تھا اور میرے تمام علاج کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے نا؟ یہ سن کر میرب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شاویز کی اس دوہری شخصیت پر دنگ رہ گئی۔ ایک طرف وہ اس پر مسلسل ظلم کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کے باپ کا اتنا بڑا سہارا بنا ہوا تھا تاکہ میرب اس کے احسان تلے دب کر رہ جائے۔ رات کو جب شاویز دیر سے کمرے میں لوٹا تو اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور چہرے پر شدید تھکن اور سنجیدگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میرب نے اس کے لیے کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی میز پر کھانا ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا اور خود کھڑکی کے پاس جا کر خاموش کھڑی تھی۔ شاویز نے چڑ کر کہا، یہ سب ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے ہاتھ کا کچھ نہیں کھانا۔ میرب نے مڑ کر شاویز کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں اب خوف نہیں بلکہ ایک سرد برتری تھی۔ یہ ڈرامہ میں آپ کے لیے نہیں، دادا سائیں اور اپنے باپ کے لیے کر رہی ہوں شاویز صاحب۔ آپ نے میرے بابا کا علاج کروا کر جو احسان مجھ پر چڑھایا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے کسی بات کا طعنہ دیں۔ اب کھانا کھائیں یا پھینک دیں میری بلا سے۔ شاویز کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ میرب کی طرف بڑھا اور اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ تمہاری یہ اکڑ ایک دن میں توڑوں گا میرب حیات۔ غرور انسان کا ہو یا طاقت کا، ایک دن ٹوٹ ہی جاتا ہے شاویز صاحب۔ میرب نے بغیر پلک جھپکائے جواب دیا۔ شاویز نے غصے سے رخ موڑا اور کھانا کھائے بغیر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات بھر کمرے میں ایک ایسی خاموش جنگ جاری تھی جس میں الفاظ کم اور نفرت کے جذبات زیادہ تھے۔